ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی تھی۔ یکدم منظر تبدیل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ریٹ بھی اچھا ملے گا، ورنہ یہ ذلت جو ہے وہ ہمارا مقدر بنی رہے گی۔ مجبوراً گنا لگائے گا جس دن کسان نے فیصلہ اپنا بدلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، ضرورت اس امر کی ہے کہ کسان جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال گنے کے کاشتکار کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ انتہائی نامناسب ہے اور وہ خلاف قانون بھی ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو شوگر ملیں ہیں وہ گیٹ ایریے کے کسانوں کو ریٹ نہیں دے رہی، اور دور دراز کے علاقوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شوگر مل جو ہے وہ دور سے 500 550 روپے گنا اٹھا رہی ہے، اور اپنے گھر کا جو گنا ہے وہ اس کو آپ اندازہ کیجئے کہ 400 روپے پر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ 400 روپیہ ریٹ دیتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو مارو اور کچلو؟ تو میں کسان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اب وقت ہے فیصلہ لینے کا۔ دیکھیں، اس طرح سے ہرگز اجازت نہ دیں شوگر مل والوں کو کہ وہ ہمارا حق کھائیں، ہمارا حق غصب کریں، اور جو گیٹ ایریے کی ہے اس گنے کو نہ پوچھیں۔ آپ پھر اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کیجئے، آپ بھی جو گیٹ ایریے کی مل ہو اس کو گنا مت دیجئے۔ آپ 10 روپے نقصان اٹھا لیجئے، 20 روپے نقصان اٹھا لیجئے، لیکن آپ جو ہے گنا دور دراز بھیجیے۔ جب اس مل کو گنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے مل جو ہے وہ نہیں اٹھا رہی کہ یہ گنا کہاں جائے گا، کیونکہ یہ قریب ہے، یہ مجبور ہے، یعنی ہماری بے بسی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہماری اس جو ہے بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو کہ غیر مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کس ملک کے اندر یہ جو صنعت کار یہ کارنامے انجام دیتے ہیں، کسی اور ملک کی مجھے کوئی مثال دے دے کہ اور ملکوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ تو اس طرح ہے جس طرح منڈی کے اندر جو ہے وہ بولی ہوتی ہے، اور ایک مل کہتی ہے 400 روپے میں وہی گنا ہے، وہی چینی بننی ہے، مگر دوسری مل کہتی ہے 450 دیں گے۔ ہم ادھر دوڑتے ہیں تو پھر پچھلی مل جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیتی ہے، پھر ادھر جاتے ہیں تو دوسری مل جو ہے وہ ریٹ کو کم کر دیتی ہے جب ہم وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ میرا بھائی، کیا ان کو نظر نہیں آتا، ان شوگر مل والوں کو جنہیں اربوں روپے فائدہ ہوتا ہے، جو بنے ہی کسان کے گنے کی وجہ سے ہیں، اور یہ شوگر ملیں در شوگر ملیں لگ رہی ہیں۔ ابھی بھی آپ کے سامنے سندھ میں ایک شوگر مل جو ہے وہ مزید لگی ہے۔ تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اب بھی، اور پھر یہ بات بڑے فخر سے کہی جاتی ہے کہ آپ کو گنا بارے میں نہیں ہے، یہ حکومتی لوگ بھی کہتے ہیں، یہ مل والے بھی کہتے ہیں، یہ انتظامیہ بھی اجلاسوں میں بیٹھ کے ہمارے سامنے یہ کہتی ہے، تو پھر آپ کا نام مت بیجے۔ تو کسانوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ گنے کو کم کریں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی گنا نہیں بیجے، میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائے۔ ایسی کہتے ہیں نا کہ بھئی جس اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو آپ ایسا رزق جو ہے جو ذلت سے ملے، میں کہتا ہوں اس سے جو ہے وہ آپ کم کما لیں، لیکن آپ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ آپ وہ دیں جس جگہ سے آپ کو فائدہ نظر آئے۔ تو میری یہی درخواست ہے کسانوں سے کہ خدا کا واسطہ ہے گنے کو کم کیجئے، گنا زیادہ مت بیجئے، آپ دیگر فصلوں کی طرف جائیے۔
1 साल 2 साल फिर आप देखेंगे कि ये मिल वाले आपको रेट भी देंगे। अगर किसान बाज ना आया तो फिर जिल्लत किसान का मुकद्दर होगी। और बहुत से किसान जो है वो मुझे कहते हैं कि जी आप ये क्यों कहते हैं कि गन्ना जो है वो कम बीजा जाए। और यही बात है कि शुगर मिल वालों को इस बात पे इत्मीनान है शायद कि ये किसान जो है वो मजबूरन गन्ना लगाएगा। जिस दिन किसान ने फैसला अपना बदला उस दिन देखेंगे कि आप 10 एकड़ से 8 एकड़ पे आ जाएं, 7 पे आ जाएं, जिसका 100 एकड़ है वो 75 पे आ जाए, जिसका 200 एकड़ है वो 150 एकड़ पे आ जाए, तो आप देखेंगे कि यकदम मंजर तब्दील होगा और इंशाअल्लाह ताला रेट भी अच्छा मिलेगा। वरना ये जिल्लत जो है वो हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। हम नेकोबद हजूर को समझाए देते हैं, फिर न कहना कि हमें खबर ना हुई थी। किसान भाइयों, कुछ फैसले भी लो ताकि इन शुगर मिल वालों को पता चले। और ऐसी मिल्स भी है कि वहां पे किसान गन्ना नहीं दे रहे। ये जो रहमान हाजरा शुगर मिल है, वहां पे जब ये हमारे साथी वहां पे चेक करने गए कि वहां पे किसान गन्ना नहीं देता, क्योंकि वो पेमेंट के एतबार से भी गलत है, वो चीनी देते हैं, पता नहीं मुख्तलिफ बातें जो है वो पता चली हैं। लेकिन अब वो मिडल मैन के जरिए से गन्ना जो है वो दूर दराज से लेते हैं। तो अगर यही रविश जो है वो हमारे जिले के अंदर भी शुरू हो जाए और ये जिस तरह शुगर मिलों की भरमार लगा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी नहीं है, किसान मजबूरी है इनकी शुगर मिल वालों की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।